الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ آج کی اس منفرد بزم کے ضیف مکرم محتشم قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمن اطال اللہ عمرہم وخلد ذکرہم، ان کے ساتھ تشریف فرما قائد سندھ برادر عزیز مولانا راشد محمود سمرو صاحب، اور آج کی اس تقریب میں خصوصی طور پر تشریف فرما اس علاقہ کی بہت ہی معتبر بہت ہی معزز شخصیت جناب قاضی منیب اللہ صاحب دامت برکاتہم، اور آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمارے بہت ہی مہربان بھائی حضرت مولانا مطیع الرحمن صاحب، اور آج کی اس بزم کے لیے جن لوگوں نے محنت کی کوشش کی ان میں ہمارے ضلع کے امیر مولانا معروف صاحب، ہمارے میزبان محترم پیر مظہر شاہ صاحب، اور جمعیت علماء اسلام کے جملہ کارکنان و ذمہ داران، ان سب کی طرف سے میں اپنے قائد کو غازیوں مجاہدوں کی اس سرزمین پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آپ نے جس محبت جس مودت کا اظہار کیا تو بالکل اس کا مصداق ہے کہ برستی ہے نگاہوں سے، برستی ہے نگاہوں سے، ٹپکتی ہے اداؤں سے، کون کہتا ہے عقیدت پہچانی نہیں جاتی۔ لہٰذا یہ آپ کی عقیدت، آپ کی محبت، آپ کی مودت یہ ناقابل فراموش ہے۔ ہم 3-4 دن سے وادی نیلم میں ہیں، قدم قدم پہ آپ لوگوں نے اپنی مودت اور محبت کا اظہار کیا، اللہ اس میں دوام اور استحکام پیدا فرمائے۔ میرے بہت ہی قابل احترام دوستو، آج وادی نیلم میں قائد محترم تشریف فرما ہے ایسے لمحات میں کہ ایک طرف تو یہ حسین وادی جسے جنت نظیر کہا جاتا ہے وہ خون آلود ہو چکی ہے، آپ کے بالکل پڑوس میں ہمارا کشمیری بھائی وہ بے پناہ قربانیاں دے کر ایک کسی بھی تحریک کے لیے قربانی کی جتنی بھی اقسام ہیں، وہ جان ہے، مال ہے، عزت ہے، آبرو ہے، کشمیری نے وہ ساری قربانیاں دے دی ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک اسے منزل دور نظر آ رہی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اپنی اس تحریک کے لیے، اسے اپنی اس تحریک کو دنیا بھر تک پہنچانے کے لیے قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمن جیسا ترجمان آج میسر نہیں ہے۔ جب تک مولانا فضل الرحمن کشمیر کمیٹی کا چیئرمین رہا، کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ وہ کشمیر کا سودا کر سکے۔ سب سے پہلے کشمیر کے اس سودے سے پہلے مولانا فضل الرحمن کو ایک سازش کے تحت پارلیمنٹ سے باہر رکھا گیا تاکہ اس کا سودا کیا جائے، لیکن آج کشمیری قوم پورے وثوق کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ اپنے قائد کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور ان کی دینی، ملی، سیاسی اور کشمیر کی کردار سازی اور کشمیر کی تحریک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ لبیک 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 کشمیریوں کا ترجمان، آزادی کا
مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ سال جب کشمیر کے اندر لاک ڈاؤن کا آغاز ہوتا ہے، مظفر آباد میں یہ کشمیریوں کے شانہ بشانہ کھڑا نظر آیا۔ جب کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جاتا ہے تو یہ کراچی سے لے کر اسلام آباد تک آزادی مارچ کا نعرہ لگا کر کشمیریوں کی آزادی کی بات کرتا ہے۔ پاکستان میں کوئی ملین مارچ ہو، پاکستان کے اندر کسی طرح کا کوئی اجتماع ہو، کشمیریوں کی بے بسی اور بے کسی کا ترجمان مجھے مولانا فضل الرحمان نظر آیا، باقی جہاں بھی دیکھا وہ سوداگر نظر آیا۔ آج اس موقع پر، اس مرحلے پر جہاں کشمیریوں کو آپ نے حوصلہ دیا، آج ایک طرف بارود کی گن گرج میں یہاں پر ایک عام آدمی آنا اپنے لیے رزق سمجھتا ہے، تو قائد کشمیر آج 5 دن سے کشمیریوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ اظہار یکجہتی کرتا ہے کہ میں مظلوم کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہوں، پوری قوت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آپ کی اس شفقت پر سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ آج میرے دوستوں کشمیر کے سودے کی بات ہو رہی ہے۔ گلگت بلتستان کو پاکستان کے 5ویں صوبے کی بات ہو رہی ہے۔ 70 سال سے ہم دنیا کے ہر فورم پر گلگت بلتستان کو متنازع علاقہ بنا کر کشمیر کے اندر اسے دکھا کر ساری دنیا کو بتاتے رہے کہ یہ کشمیر کا حصہ ہے۔ آج اسے الگ کر کے پاکستان کا ایک صوبہ بنانے کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی تکمیل کے لیے یہاں پر بھی ایک چرلو کی پیداوار میں ایک حکومت بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ کشمیری قوم اس طرح کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ کشمیریوں کے ترجمان، کشمیریوں کے ترجمان مولانا قدم راؤ۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولانا میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ یہ باطل کے سامنے ڈٹ کر بات کرنے والا ہے، تو پھر کشمیر کا قضیہ بھی اس جیسا جری انسان لڑ سکتا ہے۔ لہذا جمعیت علماء اسلام جموں و کشمیر آزاد کشمیر کے انتخابات میں بھرپور حصہ لے کر اس ریاست کے اندر اسلامی انقلاب کی جہاں بات کرتی ہے، وہاں کشمیر کی وحدت کی بات کرتی ہے، وہاں تحریک آزادی کشمیر کی بات کرتی ہے، اور ہر طرح کے سودے کو ختم کرنے کی بات کرتی ہے۔ نعرہ تکبیر! قائد کشمیر علامہ سعید یوسف صاحب! مجھے آپ سے درخواست ہے، بہت عرصہ ہو گیا جمعیت علماء اسلام یہاں کی تعمیر و ترقی کے خلاف نہیں، لیکن تعمیر و ترقی ضرورت ہے، منزل نہیں ہے۔ منزل تو خدا ہے، خدا تک پہنچنے کا طریقہ یہ علماء حق کی جماعت بتاتی ہے، اور جب خدا تک پہنچنے کا طریقہ ہمیں مل گیا، یاد رکھنا اس منزل کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ آپ کو اپنے دروازے پہ ملے گی۔ خلفائے راشدین سے لے کر جب بھی اسلام کو غلبہ ملا، اللہ کی قسم ہے انسانیت کو فلاح ملی، اور جس دن سے اللہ کے خوف سے بیزار لوگوں کو قیادت ملی، اس دن سے میں نے مظلوم کو تڑپتے ہوئے دیکھا، میں نے مظلوم کو سسکتے ہوئے دیکھا۔ آؤ پوری قوت کے ساتھ علماء حق کے اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آپ کے ان دونوں حلقوں میں اگر آپ جمعیت کے امیدوار کو کامیاب بناؤ گے، میں پورے وثوق
سے کہتا ہوں، نہ تقسیم کشمیر ہوگا، نہ گلگت بلتستان صوبہ بنے گا انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، اسلام، جمعیت علماء اسلام، نعرہ تکبیر۔ جمعہ کا وقت ہے، باتیں کہنے کی بہت ہیں، لیکن آج ایک طرف پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میرے محبوب نبی کے کارٹون بنا کر میرے نبی کی عزت حرمت کو مشکوک بنانے کی کوشش کر رہی ہے، تو پھر پاکستان کے اندر ایک طبقہ کسی کی آشیرواد پر میرے نبی کی جماعت کو گالیاں نکال رہا ہے۔ یاد رکھنا، بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، بے وجہ نہیں ہیں چمن کی تباہیاں، کچھ باغباں ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ ہمیں یقین ہے ان کے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اصحاب مصطفیٰ کو گالیاں دلوا کر اپنے ایجنڈے کی تکمیل کروانا چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اسلام ناموس مصطفیٰ کی جنگ بھی لڑتی ہے، جمعیت علماء اسلام ناموس صحابہ کی جنگ بھی لڑتی ہے، جمعیت علماء اسلام داڑھی اور پگڑی کی جنگ بھی لڑتی ہے، اور جمعیت علماء اسلام کے کردار کو مشکوک کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ یاد رکھو یہ شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کر کے علماء کی، دین کی عظمت یہاں کے جیشور، یہاں کے غیور مسلمانوں کے دلوں سے نہیں نکال سکتے۔ یہ فقیر تمہیں صرف یہ پیغام دے کے جا رہا ہے کہ اپنے جینے کے لیے پیدا کوئی اتوار کرو، زندگی موت کے آثار سے بیدار کرو، پڑھ کے چھین لو سمندر سے تلاطم کی لگام، ایسے ٹکراؤ کہ ہر موج کو خون بار کرو، اور جس کی ہاں سنو جس کی شاہی میں اڑے، جس کی شاہی میں اڑے ختم نبوت کا مزہ، جس کی شاہی میں اڑے ختم نبوت کا مزہ، ایسے سلطان سے جمہور کو آزاد کرو، آزاد کرو۔